بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک ایسے خدا مست مجاہد کا ذکر کرنے لگا ہوں جن کی زندگی کا ہر سانس دین اسلام کی اشاعت کے لیے وقف تھا۔ یہ شخصیت، یہ عظیم مجاہد حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی، آپ عثمانی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ کیرانہ ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ 1233 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ 12 سال کی عمر میں آپ نے حفظ قرآن کیا، پھر دین کا علم مختلف مقامات پر مختلف علماء سے حاصل کیا، پھر اپنے ہی علاقے کیرانہ میں ایک مدرسہ قائم کیا۔ ان دنوں ہندوستان میں عیسائی پادریوں کا بڑا زور تھا اور ہر طرف عیسائیوں کی دعوت و تبلیغ جاری تھی۔ مولانا کیرانوی رحمت اللہ علیہ اس سلسلے میں بڑے فکر مند تھے۔ آپ نے شاہ عبد الغنی ساکن خانقاہ غلام علی شاہ کی فرمائش پر رد عیسائیت پر پہلی ایک کتاب لکھی، ازالہ اوہام، جس کا نام رکھا۔ ان ایام میں پادری فنڈر جو جگہ جگہ مناظروں کا چیلنج کر رہا تھا اور عیسائیوں کی اسلام دشمن سرگرمیاں بہت تیز تھی، تو مولانا رحمت اللہ کیرانوی اپنے دوست مولانا محمد امیر اللہ کے ساتھ پادری کے مکان پر تشریف لے گئے، مگر پادری مکان میں موجود نہیں تھا۔ آخر بات چلتی رہی۔ 1854 میں مناظرے کا پہلا اجلاس منعقد ہوا، جس میں مولانا رحمت اللہ کیرانوی کے ساتھ ڈاکٹر وزیر علی خان صاحب بھی تھے۔ 5 مسائل پر مناظرہ طے ہوا: تحریف بائبل، وقوع نسخ، تثلیث، رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حقانیت قرآن۔ مناظرے میں حضرت مولانا کے ساتھ ڈاکٹر وزیر علی خان صاحب تھے، اور مناظرے کے دوران پادری نے خود تسلیم کیا کہ 5، 6 یا 7، 8 جگہ پر تحریف ہوئی۔ تو مولانا نے کہا کہ کل ہم دوسرے دن مناظرے میں 50 جگہ یا 60 جگہ دکھائیں گے کہ جہاں پر بائبل میں تحریف ہوئی۔ دوسرے دن کے مناظرے میں پادری فنڈر حاضر ہوا، مگر تیسرے دن کے مناظرے میں پادری مولانا کے سامنے آنے کی اسے ہمت نہ ہوئی، اور اس طرح اس نے اپنی شکست کا اعلان کر دیا۔ مناظرے کے 3 سال بعد مولانا تصنیف و تالیف میں مصروف رہے۔ پھر 1857 کی جنگ آزادی کی تحریک چلی، تو مسلمان مجاہدین نے جگہ جگہ انگریزوں کے خلاف جہاد شروع کیا۔ تو مولانا رحمت اللہ کیرانوی بھی ان مجاہدین میں شامل تھے۔ تھانہ بھون میں ایک محاذ قائم ہوا، دوسرا محاذ کیرانہ میں۔ تھانہ بھون میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ امیر تھے، حافظ دامن شہید رحمت اللہ علیہ امیر جہاد تھے، حضرت مولانا قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ سبع سلاد، مولانا رشید احمد گنگوئی، اس طرح یہ بڑے بڑے اکابرین علماء وقت کے اولیاء اس جہاد میں شامل تھے۔ اسی طرح شاملی کی فتح ہوئی۔ مولانا کیرانوی کیرانہ میں
آپ نے یہ جہاد کا سلسلہ شروع کیا۔ کرانہ کی جامع مسجد میں باقاعدہ نقارہ بجا کر اعلان کیا جاتا تھا کہ ملک خدا کا اور حکم مولوی رحمت اللہ کرانوی کا۔ آخر 1857 کی یہ جنگ آزادی ناکام ہوئی۔ مسلمان مجاہدین پر بڑی مشقت، بڑی تکالیف کے یہ دن تھے۔ گولی کے آرڈر ہو گئے، پھانسیوں پہ لٹکا دیے گئے، توپوں کے آگے باندھ کر گولوں کے ساتھ اڑا دیا گیا، جائیدادیں ضبط ہو گئی۔ مولانا رحمت اللہ کرانوی کی بھی جائیدادیں ساری ضبط ہو گئیں۔ آپ ہجرت کر کے مکہ المکرمہ چلے گئے، وہاں رہے اور وہاں آپ کی شہرت ہو گئی۔ ادھر ان ایام میں سلطنت عثمانیہ کے حکمران تھے سلطان عبدالعزیز خان۔ ترکی، قسطنطینیہ، یہ سارے علاقہ اور یہ پورے علاقے عرب بھی ترکوں کی سلطنت عثمانیہ کے ماتحت تھے۔ تو پادری فنڈر قسطنطینیہ پہنچا، موجودہ استنبول، اور وہاں اس نے بڑے نعرے لگائے کہ جی میں نے ہندوستان میں مسلمان علماء سے مناظرے کیے، علماء ہار گئے، میرے سامنے کسی کو آنے کی جرت نہیں ہوئی، اسلام شکست کھا گیا، عیسائیت جیت گئی۔ اس قسم کے اس نے بڑے نعرے بلند کیے۔ سلطان عبدالعزیز دیندار تھے، دین سے بڑی رغبت تھی۔ آپ نے فوراً مکہ المکرمہ میں خط لکھا۔ اس وقت جو گورنر تھے اس کو خط پہنچا اور کہا کہ حج کا موسم ہے، پتہ کرو کہ ہندوستان میں جو مناظرہ ہوا تھا اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ تو گورنر نے فوراً خط لکھا کہ جس عالم کے ساتھ پادری کا مناظرہ ہوا تھا وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ سلطان نے کہا انہیں جلدی میرے پاس بھیجا جائے۔ مولانا قسطنطینیہ پہنچے اور آپ کا بڑا والہانہ انداز میں سلطان نے استقبال کیا۔ مغرب کے بعد آپ درس دیتے اور اس میں سلطان خود حاضر ہوتا۔ تو اسی طریقے سے آپ نے جب قسطنطینیہ میں قدم رکھے تو پادری کو بھی پتہ چلا اور وہ اس طریقے سے ترکی سے بھاگ گیا۔ مولانا کافی عرصہ قسطنطینیہ رہے، ترکی میں رہے۔ پھر آپ مکہ المکرمہ چلے گئے، وہاں آپ نے مدرسہ سولتیہ بنایا دین کی تعلیم کے لیے، اور بڑے رفائی کام آپ نے کیے۔ جب آپ اس وقت ترکی میں موجود تھے تو آپ نے وہاں پر ایک عربی میں رد عیسائیت پر اظہار الحق نامی کتاب لکھی۔ اس طریقے سے اس مجاہد اسلام نے اسلام کی حقانیت کو اور عیسائیت کے بطلان کو آپ نے ہر جگہ ہر سٹیج پر واضح کیا، اور خدا کے دین کی اشاعت کے لیے آپ نے اپنے دن رات کو وقف کیا، اور آخر 22 رمضان المبارک کو یہ علم و عرفان کا چراغ مکہ المکرمہ میں انتقال فرما گئے، اور جنت المعلیٰ میں جو مکہ المکرمہ کا قبرستان ہے وہیں آپ دفن ہوئے۔ اللہ آپ کی ان تمام مساعی جمیلہ کو قبول کرے اور آپ کی قبر پر کروڑ